ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی مختصر سی نشست کے اندر ہم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور مختصراً اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ اپنی اہمیت، اپنی عظمت اور قرآن مقدس کے آغاز میں ہونے کی وجہ سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن مقدس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ اساس بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ ہر ایک نام کی بنیادی وجہ اور اس کا شان ورود ہے۔ چونکہ قرآن مقدس کے اندر بہت سے اہم ترین موضوع بیان کیے گئے ہیں، جن میں توحید، رسالت، قیامت اور آخرت کے مناظر ہیں، اور پھر نیک اور بد لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے احوال ہیں، تو سورۃ الفاتحہ انہی تمام چیزوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے اس اعتبار سے اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں سے سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ سورت کے آغاز میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی حمد، اپنی توصیف، اپنی ثنا کا حکم انسانیت کو دیتے ہوئے ایک طریقہ سکھلایا ہے کہ کسی بھی جو ہے وہ کلام یا گفتگو کے آغاز میں جب توصیف و ثنا کا پہلو ہو تو اس کی قبولیت اور اس کی اہمیت کی وارفتگی بڑھ جاتی ہے، اور بلا مبالغہ اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ دنیاوی مزاج بھی یہی ہے کہ آپ کسی کی تعریف و توصیف سے جب آغاز کریں تو اس کے ہاں آپ کی قدر و منزلت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ایک سٹارٹنگ جو سٹرکچر ہمیں بتایا الحمد للہ رب العالمین سے، کہ اپنی اس مقدس کتاب کی جو پہلی صورت ہے اس کا آغاز الحمد یعنی تعریف سے کیا۔ الحمد کا مفہوم ہے کہ تعریف کی جتنی بھی اصناف ہیں، جتنی بھی جنسیں ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ میں یہاں اس کے تفصیلی نکات کو عرض کرنے سے قبل یہ واضح کر دوں کہ ہم یہاں پر اختصار کے ساتھ اس کی تفسیر کو سمجھیں گے، اور اختصار کی وجہ سے ہمارے یہاں پیش نظر ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا تفسیری نقطہ۔ سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی جو تقسیم ہے یہ دو قسم پر ہے۔ پہلی قسم اس کی یہ ہے کہ پہلے حصے میں رب تعالیٰ نے ربوبیت کی 5 صفات کو ذکر کیا ہے کہ ایک ذات اگر رب ہے تو اس کے اندر کون کون سی صفات ہونی چاہیے، اور ان صفات کا مظہر اور منبع کیوں کر ہوگا۔ تو پہلے حصے میں 5 صفات ربوبیت کی رب تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، اور دوسرے حصے میں 5 صفات عبدیت کی ہیں، کہ جیسے ربوبیت کے اندر 5 صفات کا ہونا کامل طور پہ ضروری ہے، اسی طرح عبدیت یعنی بندے کا جو حق ہے وہ اس کے اندر بھی ان 5 صفات کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے۔ تو ہم بالترتیب انہی صفات کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی جو صفت ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک الحمد للہ رب العالمین میں لفظ اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے، اور اسے اسم جلالہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی پاکیزگی، اس کے تذکرے اور اس کی اہمیت اور اس کی عزت منقبت اور اس کی جو اہل صوفیہ کے ہاں اس کا جو ذکر ہے یا اس کی اہمیت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ دوسری جو صفت ہے وہ رب ہے، الحمدللہ کے بعد رب العالمین۔ رب کے بارے میں مختلف اقوال منقول ہیں، جس کے متعلق کہا جاتا ہے خالق، مدبر، کائنات کو چلانے والا، پالنے والا۔ لیکن ایک مفہوم اس کا عربی لغت کے اندر بھی کیا جاتا ہے کہ رب سے مراد وہ ذات ہے الذی نشأ، جو کیا کرتا ہے تخلیق کے بعد نشو و نما کے اعتبار سے، پالنے کے اعتبار سے مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ کس طرح کی رہنمائی؟ من حال الی حال التمام، کہ ایک حالت سے لے کر دوسری حالت تک، یا آپ اس کو آسان اعتبار سے ایک دوسری تعریف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ الرب هو الذی المصلح، جو کسی چیز کے اندر صلاحیت کو پیدا کرے، اور صلاحیت کے پیدا کرنے کے بعد تمامی طور پہ اس کی بقا، اس کی انتہا، اس کی ضروریات، اس کے مقاصد کو بہم پہنچانے والی ذات کو آپ رب کہیں گے۔ اس سے بھی سلیس اردو میں اگر اس کا مفہوم یا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو مخلوقات، تمامی مخلوقات کی ضروریات، ان کی ایک حال سے دوسرے حال کے تبدیل ہونے تک اور انتہا تک بہم پہنچانے والی جو ذات ہے اسے رب کہا جاتا ہے۔ میں یہاں پر ایک امام راضی کے حوالے سے ان سے منسوب ایک واقعہ ہے، اور بعض نے اس کو ایک جنگل میں چڑیا سے بھی منسوب کیا ہے۔ بہرحال دونوں چونکہ واقعات ہیں اور ان سے نتیجہ حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کہ ایک اندھا سانپ ہے جو کسی درخت کی کھوہ کے اندر ہے، اور ایک انسان یا خود امام صاحب یا کوئی اور انسان ہے جو دیکھتے ہیں
کہ ایک چڑیا اڑ کر جاتی ہے، اور بعض نے بچھو کے حوالے سے لکھا کہ ایک بچھو ہے جو بڑی سپیڈ سے دریا کراس کر کے جاتا ہے اور اس کھو کے قریب پہنچتا ہے، اور پھر اس کھو کے اندر بار بار جاتا ہے، چکر لگاتا ہے۔ دیکھنے والے جو بھی صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے جب دیکھا دونوں مناظر میں، یعنی اگر چڑیا ہو تو تب بھی اور اگر بچھو ہو تو تب بھی، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اندھا سانپ ہے جو منہ کھولے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بچھو اور یہ چڑیا جو ہے اس کے منہ کے اندر اس کی مطلوبہ غذا کو ڈالتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر لاتے ہیں اور پھر ڈالتے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر دیکھنے والے دنگ رہ گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی پاکیزہ ذات ہے کہ جس نے ایک موذی چیز کو، کہ جو زہر سے بھری ہوئی ہے، انسانیت کو خطرہ ہے، لیکن چونکہ وہ مخلوقات میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس کو خالق نے تخلیق کیا ہے، تو اس کی ضروریات کا بھی خیال کامل طور پہ رکھا ہے، اور ایک دوسری مخلوق کے ذمے لگا دیا، ایک سورس بنا دیا کہ آپ اس کی غذائی ضروریات کو پورا کریں۔ تو ایسی ذات جو جو ابتدا میں تربیت کے مراحل میں، پالنے کے مراحل میں، غذائی مراحل میں، من حال الی حال تمام، ایک حال سے لے کر دوسرے حال تک لے جانے میں تمامی اعتبار سے رہنمائی کرے اور ان ضروریات کو پورا کرے، ایسی ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد الرحمن صفت ہے اور الرحیم صفت ہے۔ ان دونوں صفتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے دو الگ الگ عنوانات پوشیدہ ہیں۔ ایک کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت عام ہے، جس میں دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کافر، مشرک، اللہ کے نہ ماننے والے، ایتھیزم، الہادی، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی رحمت برسائے ہوئے، ان پر بھی ضروریات کو تنگ نہیں کیا ہے، ان کے حوالے سے بھی انہیں کسی قسم کی کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کیا۔ جس طرح اگر ہمارے ہاں ہمارا کوئی ماتحت ہمارا حکم نہ مانے تو ہم اسے برداشت نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی چادر کو اتنا وسیع کیا ہے کہ انہیں دنیا میں بطور مہلت اپنی رحمت ان پر تمام کی ہے، اور بلکہ وہ دنیا جو اطاعت گزار ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی ہے۔ اور دوسرا جو رحمت کا تعلق ہے وہ آخرت کے ساتھ ہے، کہ دوسرے رحمت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ماننے والوں کے، اطاعت گزاروں کے ساتھ ہوگی، اور وہ مخصوص ہے، وہ ماننے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مظہر جو ہے وہ یہ اظہار اللہ سبحانہ تعالیٰ روز محشر کریں گے، جس میں ماننے والوں کو جنت دی جائے گی اور نہ ماننے والوں کو جہنم یا عذاب کا پروانہ دیا جائے گا۔ الرحمن الرحیم، اللہ نہایت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، یہ ربوبیت کی ایک الگ صفت ہے، مالک، جس کو امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ربوبیت کی جو 5 صفات ہیں ان میں ایک مالک بھی ہے۔ مالک سے کیا مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں کل کائنات اور اس کے علاوہ بھی جتنی چیزیں تصور میں آ سکتی ہیں، تمام کی تخلیقی حیثیت جو ہے وہ مخلوق کی ہے، اور اس کا خالق تنہا رب تعالیٰ ہے، اور اس کو کامل قدرت حاصل ہے، اس کی ملکیت بھی ان تمام پر ہے۔ جیسے ایک غلام پرانے زمانے کے اندر ہوا کرتا تھا، وہ اپنے آقا کا غلام، اس کی ملکیت ہوا کرتا تھا، اسی طرح کل کائنات کی جتنی چیزیں بھی ہیں، مخلوقات، ایون کہ حشرات الارض سے لے کر 18,000 سے لگ بھگ یا اس سے زیادہ جو مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ اسی طرح دیگر کل کائنات کے اندر پھیلی ہوئی اس کی وسعتوں کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہی ہیں، کامل قبضہ قدرت اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور یہی اس کو مختلف اعتبار سے رب تعالیٰ نے لمن الملک اليوم اور دیگر آیات کے اندر بتایا کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہی مالک ہوگا۔ تو لفظ اللہ، لفظ رحمان، الرحیم، اس کے بعد لفظ مالک، یہ ربوبیت کی صفات ہیں، اور رب کے اندر ان صفات کا کامل درجہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین سے عبدیت کی صفات شروع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عبادت بالکل خالص ہو، شرک سے پاک ہو۔ ایاک نستعین، اس میں دیگر طاقتوں سے مدد مانگنا، یعنی ما فوق الفطرت چیزوں کو قرار دے کر ان سے مدد مانگنے کا تصور بھی ختم کر دیا۔ عبادت بھی کامل ہو تو رب تعالیٰ کی ہو، نستعین یعنی استعانت، مدد بھی طلب کی جائے تو خالص اللہ تعالیٰ سے کی جائے۔ اس میں شرک کی بےخونی کی گئی اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ عبدیت کی پہلی 2 صفات ہیں، یعنی ایک کامل بندے کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کو جس طرح رب تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کے توسط سے ہمیں بتلایا ہے اسی انداز سے حق بجا جو ہے وہ تعمیل کرے، اور حق بجانے جو طریقہ ہے اس کو اسی انداز سے پریکٹس کرے۔ یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت ایاک نستعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ
دنیاوی سہاروں پر تکیہ نہ کرے اور ان کو وہ درجہ نہ دے جو مشرکین نے معبودان باطلہ کو دیا تھا کہ وہ استعانت کے حوالے سے مختلف بتوں سے ان کا عقیدہ وابستہ تھا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں چونکہ گرامر کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر ہے، وہ بھی اس مفہوم کی مزید پختگی اور وضاحت کے لیے ہے، اس لیے اس کو یہاں پر نعبد و فعل اور نستعین فعل بعد میں آ گیا اور ایاک پہلے آ گیا۔ یہ محض اس لیے ہے کہ اس معاملے کی نزاکت کو سمجھا جائے کہ عبادت اور استعانت خالص اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کی جاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ عبادت اور استعانت کے بعد تیسرا عبودیت کا جو فرض ہے وہ ہے طلب ہدایت ہے۔ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی طلب کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ جس سٹیٹس پہ آپ نے مجھے یہاں رکھا ہے اس پر ہمیشہ مجھے قائم رکھیے گا۔ یہ دعا بھی ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور ممکن ہے انسان کی زندگی میں مختلف احوال پیش آتے ہیں، مختلف حالات پیش آتے ہیں، کوئی کل کیا ہوتا ہے اور آج کے دن اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے، اور کوئی آج کچھ ہوتا ہے کل اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمہ وقت جو ہے وہ عبادت استعانت کے بعد اللہ تعالیٰ سے طلب ہدایت کی دعا بھی کرتی رہنی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبودیت کی ایک اور صفت بتائی ہے کہ نیک رستے پر چلنا، اور جو پانچویں اور آخری صفت ہے وہ یہ ہے کہ دو گروہوں میں سے کسی ایک گروہ کو چننا۔ ایک تو نیک رستے پر چلنا، پھر اس پر قائم رہنے کی ہمیشگی کی دعا مانگنا، اور جو پانچویں صفت ہے عبودیت کی وہ یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم والضالین۔ دو گروپ ہیں، ایک جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، جس طرح کہ سورہ النساء آیت نمبر 69 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے وہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ یہ چار گروپ ہیں، ان گروپوں میں شامل ہونے کے لیے ان کے بتلائے ہوئے طریقوں پر چلنا، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا ہے ان سے بچنا۔ یعنی عبودیت کی پانچویں صفت یہ ہے کہ اپنے لیے راستے کا چناؤ کرنا، اور اس چناؤ کا طریقہ یہ ہوگا کہ ماضی میں جو ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں، ہم قرآن مقدس سے ان احوال کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان پر انعام ہوا تو وہ کون تھے، اور جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا تو وہ کون تھے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، مختصر تفسیر ہے۔ اس کے اندر میں سمری کے طور پہ آخر میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بیان کیا ہے اس کو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے تقسیم کیا ہے کہ 5 صفات ہیں ربوبیت کی اور 5 صفات ہیں عبدیت کی۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کا اختتام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مقدس کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔